السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، فلسطین میں اسرائیل نے جو دہشت گردی کی ہے، اب وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو دکھائی نہیں دے گی۔ نام نہاد اقلیتوں کے حقوق پر بات کرنے والی تنظیموں کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنے ملک میں آواز اٹھائی تو یورپ نے 295C کی روک تھام کے لیے وہاں پر قرارداد پیش کر دی کہ اس سے انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ تو جو کل اسرائیلی فوج نے ان معصوم اور نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلائیں، اور وہ بھی تب جب وہ نماز تراویح پڑھ رہے تھے، تب کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا اس سے دنیا کا امن تباہ نہیں ہوگا؟ کیا اس سے خوشحالی آئے گی؟ پھر اسرائیلی فوج نے مسجد کے اندر شیل پھینکے، 250 سے زیادہ نہتے فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو اس واقعے کے بعد ان لعنتیوں نے فلسطین کے مغربی کنارے میں احتجاج کے دوران نوجوانوں پر فائرنگ کی، جس میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ پھر اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا، جس پر ظاہری بات ہے کہ وہ آگے سے احتجاج کریں گے اور جھڑپیں بھی ہوں گی۔ ایک تو ان نہتے فلسطینیوں کے گھر پر قبضہ کیا گیا، پھر بہت سے فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ سب کیا ہے اسرائیل نے۔ اب مسلم امہ کا رسپانس کیا تھا وہ بھی دیکھ لیں۔ اب حماس، جو کہ ایک سنی مسلم پولیٹیکل اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس نے فلسطینیوں سے رمضان کے اختتام تک مسجد اقصیٰ کے احاطے میں رہنے کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ تحریک کسی بھی قیمت پر مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے ظاہری بات ہے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اب غیر مسلم ممالک اس پر کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی جان لیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ زبردستی بے دخلی مشرقی بیت المقدس کی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ جبری بے دخلی جنگی جرائم کے مترادف ہو سکتی ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور برطانیہ نے غیر قانونی یہودی آبادکاری کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں تک ہے کہ اسرائیل میں موجود درجنوں عرب شہریوں نے بھی مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ناصرت میں مظاہرے کیے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن میں قربان جاؤں مسلم امہ پر، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ سوائے پاکستان کے کسی عرب ملک کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ فلسطینیوں کے لیے آواز ہی بلند کر دے، لیکن یہ تو پہلے ہی اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں، یہ آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات کمزور ضرور ہیں، لیکن ہم امیر عربوں کی طرح بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم آواز تو اٹھاتے ہیں، اور سلام ہے ان فلسطینیوں کو جنہوں نے دھماکوں کی گونج کے باوجود مسجد اقصیٰ میں نماز جاری رکھی، اور مسجد اقصیٰ میں ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج کے حملے کے باوجود ان کا مقابلہ کیا، اور اسرائیلی مظالم پر خاموشی اختیار کرنے والے عالمی رہنماؤں کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، اور بتایا کہ تمہاری زبانیں تو محلوں میں رہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکیں۔ ہم نے شیلنگ میں بھی کلمہ پڑھا، اللہ کے حضور سجدے کیے، اور قبلہ اول میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں۔ ان تمام مظالم کا حل 828 سال پہلے صلاح الدین ایوبی پہلے ہی بتا گئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ باور نہیں کروانا چاہتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، لیکن قیامت تک اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تلوار کی ضرورت رہے گی، اور پاکستان کو بھی اب اس بات پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ عرب تو پہلے ہی ان گھٹیا یہودیوں کے ساتھ مل چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔